یہ مسئلہ غور سے سنیے گا. قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے مسیری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا. یعنی ان منکر حدیث کی پوری نشانی، پورا نقشہ کھینچ دیا. ایک آدمی اپنی مسیری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا اور اس سے میری حدیث بیان کی جائے گی، میرا فرمان بیان کیا جائے گا، اور وہ یہ کہہ دے گا کہ ہم اسی چیز کو حلال مانتے ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور اسی چیز کو حرام مانتے ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. خلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، اور یہ وقت کب پورا ہوا، کیسے پورا ہوا؟ شیخ عطا اللہ بھوجیانی رحمہ اللہ تعالی اپنے مقالات کے اندر رقم ترازیں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 1300 سال کے بعد، کتنے 1300 سال کے بعد یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی، یہ پیش گوئی تھی نبی علیہ السلام کی. ہوا یہ عبداللہ چکڑالوی، ہندوستان کا ایک گاؤں ہے چکڑالہ، ایک ولیج ہے، وہاں پر یہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا. ایک مسجد کے اندر خطیب بھی تھا، امام بھی تھا. ہوا یہ ہوا کہ وہ منکر حدیث بن گیا. اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں، حدیث کے انکار کرنے کے بعد اسے تفسیر بھی لکھی ہے. اب یہ ہوا کہ عبداللہ چکڑالوی اس کا بیٹا جو ہے وہ منکر حدیث نہیں تھا. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جی آپ مجھے اپنی جائیداد سے آنکھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو جائیداد سے آنکھ مت کرو. شیخ عطا اللہ بھوجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ پورا واقعہ نقل کرتے کہتے کہ وہ اپنی مسیری پر تکیہ لگائے بیٹھا تھا اور وہی کلمات اس نے کہے جو 1300-1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا مسیری پر تکیہ لگائے ہوئے ہوگا، میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہہ دے گا کہ وہی حلال ہے جو قرآن میں ہے، وہی حرام ہے جو قرآن میں ہے. یہی الفاظ عبداللہ چکڑالوی نے دہرائے. اس کے بیٹے نے کہا ابا جی جائیداد تسی دو سانو نہ دو، یہ ایک الگ گل ہے. لیکن اس نے کہا کہ اتنا تو پتہ چل گیا آج کہ وہ جو 1300 سال پہلے جس منکر حدیث کی خبر اللہ کے نبی نے ہمیں دی تھی وہ آج آپ پر پوری اتر رہی ہے.